سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 109، آخری ایام۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت درج شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابوبکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابوبکر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائے، بس ابوبکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابوبکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے، ابوبکر میرے ساتھی ہے اور میرے غمگسار ہے، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابوبکر کی کھڑکی کے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابوبکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابوبکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابوبکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا۔ جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابوبکر نے میری غمخواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابوبکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔
اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے عمر تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے ہو کر رہ کر نمازیں ادا کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابوبکر ہی نماز پڑھائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے کی باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔